تمام آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ: ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 9۔ گویا اس کی حفاظت کے لیے وعدہ الہی ظاہر ہو گیا اور قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سورۃ العمران آیت نمبر 9۔ اور 14 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پوری طرح کار فرما رہا۔ کتاب اللہ کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کیا گیا، اس طرح کہ اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کی عملی صورت اور جس عظیم ہستی پر اس کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے جتنے بھی اسباب و وسائل اور طریقے ہو سکتے تھے سب اختیار کیے، اور یوں یہ مقدس اور پاکیزہ کتاب ہر لحاظ اور ہر جانب سے مکمل محفوظ ہو گئی۔ الحمدللہ، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس میں رتی برابر بھی تعبیر و تبدیل نہ ہو سکا۔ لاکھ کوششیں کی گئیں مگر کوئی ایک کوشش بھی کامیاب اور کارگر ثابت نہ ہو سکی، اور نہ قیامت تک ایسا ہوگا، اور بلا شبہ قرآن مجید اس سائنسی دور میں بھی ایک زندہ معجزہ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا ہی قرآن مجید کا معجزہ بتائیں گے جو اسلام آباد میں پیش آیا، لیکن تفصیل میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ آج جو واقعہ آپ کے گوشے گزار کرنا ہے وہ اسلام آباد کے قریب ہائی وے پر پیش آیا ہے کہ جہاں سامان لے جانے والے ایک ٹرک میں اچانک سے آگ بھڑک اٹھی۔ اگرچہ آس پاس کے لوگ مدد کے لیے اور ریسکیو کے لیے فوری طور پر وہاں پر پہنچ تو گئے، مگر آگ اتنی شدید اور اچانک تھی کہ ٹرک میں موجود تمام سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ تقریباً مکمل طور پر جلے ہوئے اس ٹرک سے جب ریسکیو کے لیے آنے والے وہ لوگ سامان نکال رہے تھے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب ٹرک کے ایک حصے میں جہاں پر قرآن پاک کے نسخے رکھے گئے تھے وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آگ کے اثرات بالکل نہیں تھے۔ اپنی اسکرین پر نظر آنے والے مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹرک جس قدر جل کر راکھ ہو چکا ہے، اور ایک شخص اس ٹرک کے سامان میں موجود قرآن پاک اور حدیث کی کتابوں کے نسخے نکال کر دکھا رہا ہے، لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ کس طرح ان مقدس کتابوں کی محض جلدیں آگ سے تھوڑی بہت متاثر ہوئی ہیں، مگر جن اوراق پر کلام الہی لکھا ہوا ہے، حدیث نبوی کے الفاظ موجود ہیں، وہ آگ کے اثرات سے مکمل محفوظ رہی ہیں۔ اور یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ وہ لوگ جو آئے دن قرآن مجید اور مقدس ہستیوں کے بارے میں گستاخی اور ارتکاب کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نشاندہی ہے کہ اپنی مقدس ہستیوں اور اپنے محبوب کلام کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا۔ ہمیں اس واقعے پر زیادہ حیرانی اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت ہے کہ وہ اپنے محبوب ہستیوں کو اپنی پسندیدہ چیزوں کو کبھی بھی آگ کا ایندھن نہیں بننے دیتا۔ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو ضرور معلوم ہوگا کہ جس میں آپ کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا گیا تھا۔ ابھی چند روز قبل لاہور میں الیکٹرانک کی ایک مشہور مارکیٹ حفیظ سینٹر میں جب آگ لگی تھی، پورا پلازا جل کر راکھ ہو گیا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس پلازا کی مسجد کے اس حصے تک آگ پہنچ کر ٹھنڈی ہو گئی تھی جہاں پر قرآن پاک کے نسخے میں موجود تھے۔ اور یقیناً آپ کے لیے علم میں ہوگا کہ چند مہینے قبل جب ڈنمارک میں ایک ملعون نے قرآن پاک کا نسخہ جلانے کی کوشش کی تھی تو قدرت نے ایسا انتظام کیا تھا کہ قرآن پاک کے نسخے کو تو آگ نہیں لگی تھی، الٹا اس کے اپنے ہاتھ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ دوستو، سمجھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان واقعات میں بہت سی نشانیاں ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کم ہی لوگ ایسے ہیں جو ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے
کہ جس ورق پر کلام الہی کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اسے آگ کی نظر نہیں ہونے دے رہا، تو جس سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے اس کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک کیا ہوگی۔ اور قرآن پاک کی حفاظت کا قدرت نے ایسا حیرت ناک انتظام کیا ہوا ہے، بعض اوقات اس مقصد کے لیے غیر مسلموں سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ آپ کے گوشے گلزار ایک واقعہ کرتے ہیں۔ تقسیم ہند سے قبل لاہور میں پنڈت نولے کشور نامی شخص قرآن مجید کی اشاعت و طباعت کا کام کرتے تھے۔ نولے کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا وہ کسی دوسرے ادارے کو نصیب نہیں ہو سکا۔ پہلے تو انہوں نے پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو جوتے سمیت داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ پنڈت نولے کشور بھی اس کمرے میں نہیں جا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ پنڈت جی نے 2 افراد ایسے ملازم رکھے ہوئے تھے جو کتابت و اشاعت سے متعلق نہیں تھے۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ تمام کمروں میں چکر لگاتے رہتے اور کاغذ کا کوئی ایسا ٹکڑا جو قرآنی اوراق کا حصہ رہا ہو اسے ادب و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں بند کر دیتے، پھر ان بوریوں بند اوراق کو دریا میں بہا دیا جاتا۔ اگر دریا میں پانی نہ ہوتا تو بوریوں کو باقاعدہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پنڈت جی نے مسلمانوں کا دل جیت لیا۔ جب تقسیم ہند کے بعد انہوں نے ہندوستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تو لاہور کے لوگوں نے مل کر انہیں بڑے احترام سے سرحد کے پار پہنچایا۔ کسی کی جرأت نہ تھی کہ ان کے رشتہ داروں یا سامان کی طرف بری نگاہ سے دیکھ بھی سکے۔ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ پنڈت جی نے دہلی جا کر بھی اشاعت قرآن کا سلسلہ جاری رکھا اور وہاں کے مسلمانوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ چنانچہ جامع مسجد دہلی کے امام بخاری سے ان کے دوستانہ تعلقات کے متعلق ساری دنیا کو معلوم تھا۔ 1951 میں پنڈت جی دنیا سے رخصت ہوئے تو عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ان کی موت کے بعد ہندو رسوم کے مطابق ان کی ارتھی اٹھی تو سوگواروں میں مسلمانوں کا ہجوم بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ شمشان گھاٹ پہنچے اور ان کی ارتھی کو چتا پر رکھ کر نذر آتش کیا جانے لگا تو خشک ایندھن نے آگ پکڑنے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس پر رسم کے مطابق گھی کے کئی ٹین انڈیلے جا چکے تھے۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ چکنائی سے بھری خشک لکڑیاں آگ کیوں نہیں پکڑ رہی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ دہلی کی جامع مسجد کے امام صاحب کو خبر ہوئی تو وہ بھاگم بھاگ شمشان گھاٹ پہنچے۔ انہوں نے بڑی حکمت سے پنڈت جی کے لواحقین کو سمجھایا کہ پنڈت جی کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر فرما دیا تھا، اس احترام قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ان کے جسم کو آگ سے محفوظ رکھے گا۔ لہٰذا آپ بھی پنڈت جی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھیے اور انہیں دفنا دیں۔ چنانچہ یہی ہوا اور پنڈت نولے کشور کو شمشان گھاٹ ہی میں دفن کر دیا گیا۔ الگ بات کہ بعد میں اس جگہ ہندوؤں نے ایک سمادھی بھی تعمیر کر دی۔ وہاں پھر ہندو اور مسلمان جا کر اپنے اپنے عقائد کے مطابق پنڈت جی کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ عصر حاضر کی تو ہمیں خبر نہیں، مگر 1970 تک ان کی سمادھی پر رونق لگی رہتی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ احترام قرآن کی برکات صرف مسلمانوں تک محدود نہیں۔ تو ہم اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے یہی گزارش کریں گے کہ قرآن پاک کو محض احترام تک محدود نہ رکھیں، عملی زندگی پر بھی اس کو لاگو کریں، اس کا روزانہ ترجمہ سمیت مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم اپنی دنیاوی زندگی پر لاگو کریں گے تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہی دعا رکھنی چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو ہماری زندگی اللہ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید میں گزرے، اور جب اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔